بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انٹیریئر منسٹری کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جس نے شہداء کے لواحقین جو ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا، ان کے ساتھ جڑنا، ان کے ساتھ ایک تعلق استوار کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھا اور اس کو سمجھتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھایا۔ آج شاید ہمارے ساتھ کم تعداد میں ہے لواحقین، لیکن اگر یہ روایت بن گئی اور اس روایت کو لے کے چلنا شروع ہوا تو ظاہر ہے یہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ قسم کا فورم بن سکتا ہے جس کو بننے کی ضرورت ہے۔ اس کا ادراک بڑی دیر سے ہوا ہے، میرے خیال میں اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ دیر آیت درست آیت۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الٹیمیٹ پرائس پے کی ہے اور یہ قوم ان کی مقروض رہے گی۔ ہمارے پاس کوئی دنیا کی نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی ہمارے پاس دنیا کا کوئی ایسا ذریعہ ہے جو ان لوگوں کے غم کا میں دعویٰ کر سکے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک چیز ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی قربانی کو جو ان کے پیاروں نے دی ہے اس کو ایکنالج کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ رکھیں۔ جو ریوارڈ ہے، میرا اپنا ایمان ہے، وہ ماں سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ یعنی وہ کیسی کیٹیگری ہوگی جس کے متعلق قرآن حکیم نے تمام پہلوؤں پہ انسانی زندگی کے جس پہ بات کرنا ضروری سمجھا ہے وہ کی ہے، جہاں ضروری نہیں سمجھا ہے اس کو پہ خاموشی بھی رکھی ہے۔ لیکن یہ وہ کیٹیگری ہے جس میں بظاہر موت کی آغوش میں یہ لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کو مرا ہوا مت کہو۔ عجیب سی بات کرتے تھے، موت کی آغوش میں جا رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ان کو مرا ہوا مت کہو۔ حکم دے دیتا ہے، جاری کر دیتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں اس کا ادراک نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ یہ تمہارے جو 5 سینسز ہیں ان کی اپروچ میں نہیں ہے، یہ اس سے بیانڈ ہے۔ اور میری جانب سے ان کو رزق ملتا ہے۔ رزق تو زندہ شے کو ہی مل سکتا ہے۔ تو یہ وہ زندہ جاویداں، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، اقبال نے اس کو بڑی خوبصورت انداز میں کہا تھا۔ وہ جو ہی بظاہر موت کی آغوش میں چلتے ہیں ویسے ہی دائمی حقیقت ان کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے۔ اور یہ وہ واحد لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی، جس طرح نارمل ایک پروسیس ہوتا ہے نا، پروسیس کو وائلیٹ کرتے ہوئے سیدھے خداوند تعالیٰ کے حضور میں پیشی ان کی ہو جاتی ہے، اور وہ انوارات جو ان پہ برستے ہیں وہ میرے اور آپ کی سوچ سے بہت بالا تر ہیں۔ بہرحال جو جانے کا غم ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہے، جو رہ جاتے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ یہ باقی جو زندگی کے گزرے ہوئے لمحات ہیں ان کو وہ کیسے گزارتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں باقی معاشرے نے کیا کردار ادا کرنا ہے، کیسے، جیسے قرآن نے ان کو مختص کیا ہوا ہے، ان کو علیحدہ کیا ہوا ہے، ان کے لیے علیحدہ گفتگو کی ہے۔ میرے خیال میں معاشرے کا بھی فرض ہے کہ ان کو بہت ہی ڈسٹنکشن کے ساتھ دیکھے، علیحدہ نظر سے دیکھے۔ یہ عام لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ بہت خواص میں ہوتے ہیں، اور ان کی خصوصیت جو ہے نا وہ سب سے ممتاز ہوتی ہے۔ ہم آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگ جس احسن اور صبر جمیل کے انداز میں اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، آپ کے بچے، آپ کے خاندان، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم تو یہاں پر گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان خاندانوں نے قبر تک اس درد کو، اس پین کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ پوری قوم کی طرف سے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ جو احترام اور جو عزت جس کے تمام، اس میں پولیس کے لوگ موجود ہیں، اس میں سیاستدان موجود ہیں، اس میں جرنلسٹ موجود ہیں، اس میں فوج کے لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی سیکشن سوسائٹی کے ایسا نہیں ہے۔ ہمارا وہ بچہ جس نے اسکول میں اس سوسائڈ بامبر کو
گلے لگا کے ان بچوں کو بچایا. میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے اللہ کس نے اس کے قلب میں یہ بات ڈالی، کیسے اس نے یہ ہمت کی، اور یہ قدم، یہ فیصلہ اس نے کیسے کیا. یہ شاید انسانی تاریخ کا بہت ہی انوکھا واقعہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں. یہ تمام لوگ ہمارے ہیروز ہیں، اور انشاءاللہ آئی ایشور یو کہ ہم اپنے اس مختصر سے اسٹنٹ میں، یہ اسٹنٹ سے جڑا ہوا نہیں ہے، ہم سٹیزن آف دس سوسائٹی، رسپانسبل سٹیزن آف دس سوسائٹی، اس کاز میں کنٹریبیوٹ بھی کریں گے، کمٹمنٹ بھی دیں گے، اور کچھ نہ کر سکیں تو ان کی یادوں کو ہمیشہ تازہ رکھنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. میاں صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سرفراز بگٹی صاحب کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ اسٹیپ بھی لیا اور ہمیں یاد بھی کیا، اور آپ کے مشکور ہیں کہ آپ یہاں پہ چیف گیسٹ کے طور پہ آئے. اچھا ہوا بڑی مدت کے بعد ایسی ہمیں ایک فضا ملی کہ تمام شہداء کو تسلیم کیا گیا ہے، ورنہ آپ یقین جانیں جتنی مدت ہماری گزر گئی ہمیں اس کی نہ کوئی پرواہ ہے نہ کوئی شوق ہے، لیکن عزت اور احترام جو ہے وہ ہر ایک کا حق ہے اور ہمیں اس پہ خوشی ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قربانی ہم نے دی تو اس سے آگے بڑھ کے قربانی نہیں دینی. ہمیں تو ہر دن یعنی گزرتے دن یہ قربانی دینی پڑتی ہے کہ آج بھی تھریٹس کے حوالے سے ہم یعنی ایک مشکل سے گزر رہے ہیں اور زندگی بھی بہت اجیرن ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے ہم نے یہ قربانی دی، ہم تو باچا خان کے نظریات کے پیروکار ہیں، امن کے پیروکار ہیں، عدم تشدد کے پیروکار ہیں، لیکن ایک ضرورت پڑی کہ ہماری حکومت کی اور دہشت گردی انتہا پہ تھی تو ہم ایسے لڑے جس طریقے سے ایک محاذ پہ فوج لڑتی ہے یا ایف سی لڑتی ہے یا کوئی بھی یعنی سیکیورٹی ایجنسیوں کے لوگ لڑتے ہیں، اسی طریقے سے ہم لڑے اور منٹ اور لمحے لمحے ہمیں تھریٹ تھا. لیکن خدا کے فضل و کرم سے ہم نے ایسا نہیں کہ وہاں پہ لڑائی لڑی، سارے پاکستان کو یعنی محفوظ بنانے کے لیے ایسی لڑائی لڑی کہ آج اگر ہم جیسے لوگ قربانی نہ دیتے تو شاید سارا پاکستان دہشت گردوں کے لپیٹ میں ہوتا. تو یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ آج بھی ایک آپ نے جو فنکشن کیا، لیکن دہشت گردی تمی نہیں، رکی نہیں. جس کے لیے ہم نے قربانی دی شاید وہ مرحلے ابھی باقی ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ مکمل امن آئے، یہاں پہ ایک سکون ہو. اور چونکہ 40 سال ہو گئے مسلسل ہمارا یہ قوم، یہ ملک ایک مصیبت سے گزر رہا ہے، تو ہمیں مزید اپنے ارادوں کو پختہ کرنا ہے، ہمیں مزید اس کی طرف توجہ دینی ہے اور ہر صورت امن قائم کرنا ہے، کیونکہ امن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، امن ہو تو سب کچھ ہے. تو ہم تو چلو کسی اور نے نہیں تو نگران حکومت نے یاد کیا تو اس پہ خوشی ہے. اور ایک وقت تھا کہ ہمیں یعنی زرداری صاحب جو تھے تو انہوں نے ایک فنکشن کی تھی تو اس حوالے سے ہمارے شہداء کو یاد کیا تھا. اور پھر بعد میں تو ہمارے یعنی ہارون بلور صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے، تو ہمارے بشیر بلور صاحب تو ہی تھے لیکن وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. تو پھر ایک فنکشن ہوا تو یہ وہاں پہ تشریف لے آئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے شہداء کے جو رسا ہیں، یہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم کسی سے الگ ہیں، ہم اس قوم کے فرزند ہیں، اس قوم کے بیٹے ہیں. اور اس دھرتی پہ ہمیں یعنی میرا ایک بیٹا شہید ہوا اور اکلوتا بیٹا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ تو میرا ایک بیٹا تھا، 10 بیٹے ہوتے تو اس قوم پہ نچاور کر دیتا. تو آج بھی وہ جذبہ جواں ہے، آج بھی وہ جذبہ ہے. اور بشیر بلور صاحب تو میں نے آنکھوں کے سامنے جو ان کے الفاظ تھے، اس نے تو جو الفاظ ادا کیے، جو گولی مجھے لگنی ہے تو وہ تو ہر یعنی اس کا دل تو نہیں ٹل سکتا، جو قبر میں جانا ہے تو میں جاؤں گا. لیکن بڑی جرت سے میں اس موقع پہ بشیر بلور صاحب کو اس لیے سلام پیش کرتا ہوں کہ 35 سال میری اس کی رفاقت رہی اور وہ اتنا یعنی اعصابی طور پہ اتنے مضبوط تھے آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اس موقع پہ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک بات بھی ضرور کہوں کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا لیکن وہ میدان سے نہیں ہٹی. تو ایسے لوگوں کو یاد کرنے، اور ہارون بلور تو
کمپین کر رہا تھا اور اس کو شہید کیا گیا. تو اس طریقے سے ہر ایک شہید ہمارا شہید ہے اور یہ ہماری دھرتی ہے, ہمارا ملک ہے. ہم امن کی خاطر اور دہشت گردی کے خاتمے کی خاطر ہمارا جذبہ جو تھا آج بھی وہ جواں ہیں. اور خدا نہ کرے ایسی مشکل پیش آئے تو جو ہم سے پہلے گئے شہید, ہم بھی اس دھرتی پہ اگر شہید ہوئے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بس اتنی سی عرض کر لی تھی. ایک بار شکریہ, بڑی مہربانی. بہت شکریہ. آپ کے جذبوں کا ادراک ہے ہمیں, اور نہ صرف یہ کہ آپ کے جذبے ہیں, آپ نے اس پہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے. سمر, کچھ کہنا چاہو گی آپ؟ میں سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کا اور بگٹی صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمارے شہداء کو یہ ایک آنر دیا ہے. اور آج یہاں پہ آ کے میاں صاحب سے تو خیر ملاقات ہوتی رہتی ہے, باقی لواحقین سے مل کے تو بڑی مکسڈ فیلنگز ہیں. دل اداس بھی ہے اور اس بات کی خوشی بھی ہے کہ جو ہم سہ رہے ہیں آن اے ڈیلی بیسس, اس کا کسی نے سوچا, اس پہ کسی نے اپنی ذہن اس طرف ڈائیورٹ کیا. کیونکہ کبھی کبھی لگتا ہے اتنی آج کل پولرائزیشن ہو گئی ہے سوسائٹی میں کہ لگتا ہے کہ ہمارے شہداء بس وہ ایسے ہی بس انہوں نے خودکشی کر لی یا وہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے مارے گئے, کیونکہ بہت تضحیک آمیز باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں. اور جو اس وار آن ٹیرر کے سویلین جو فال آؤٹ ہے, جو ایک ہیومن لاس ہوا ہے ان خاندانوں کا, تو آئی تھنک جب اسٹیٹ کی طرف سے ایک ویلکمنگ جیسچر ملتا ہے یا آپ کو ایک سپورٹنگ ہاتھ ملتا ہے تو اور کچھ نہیں, آپ کے زخموں کے اوپر تھوڑا سا ملہم لگ جاتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ سویلینز اور اسٹیٹ کو ایک مضبوط بانڈ میں باندھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو دکھتی رگ ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے. اور آپ لوگوں نے جو آج ہمیں بلایا ہے اور جو ایک پوسٹیریٹی کے لیے آپ نے ان شہداء کو امورٹلائز کیا ہے, تو اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. جی, یہ ہمارے چیف جسٹس تھے, وہاں شہید ہو گئے تھے ان کے والد صاحب. جی منسٹر فار انٹیریئر سر, میں سر آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے, اپنی فیملی کی طرف سے, تمام خاندان کی طرف سے اس اسپیشل ریکگنیشن کے لیے. چونکہ میرے والد صاحب, جیسے میں تھوڑی دیر پہلے سر سے ملا, انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کو اور کیا قصور تھا سوائے اس کے اوپر لکھ کے جج بن گئے. ان کی بات بالکل درست ہے, لیکن ساتھ ساتھ سر ان کا ایک قصور یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ ریاست سے محبت ایمان کا حصہ ہے, اس کے بغیر اگر آپ کبھی مر گئے تو ممکن ہے کہ آپ پر جنت جو ہے حرام ہو. اس کا خیال رکھیں ہمیشہ. میرے والد صاحب نے سر ایجوکیشن میں اور باقی لوگوں کے غربت کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا سر. لیکن یہ ہے سر کہ جیسے سر کو میں نے ایک دن ایک ٹاک شو میں بھی سنا, اور آج بھی میں یہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے ابھی بھی ایک بات کی کہ تاکہ آئندہ جو یہاں سے گزرے اور اس سے پہلے اگر اس نے یہ بات کی ہو کہ ہم کسی سے بات کریں گے تو ان کو یاد آئے کس کس نے یہاں قربانی دی ہے. سر ان کا جو یہ اسٹانس ہے کہ سیئنگ نو ٹو ٹیررزم اینڈ نو ٹو ٹیررسٹس, سر میں اس کے لیے ہمیں بہت حوصلہ ملا ہے. سر ہمیں امید ہے کہ ہمارے افواج پاکستان, ہماری سر اسٹیبلشمنٹ, ہمارا ملک, ہمارا ریاست ہمارے اس درد کو سمجھتے ہوئے اس دہشت گردی کا بھی خاتمہ کریں گے, اور مستقبل میں بھی ایسے ہی تمام شہداء جو اس راہ میں وہ جو قربان ہو گئے ہوں ان کو بھی ریکگنائز کریں گے اور ان کی فیملیز کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. سر تھینک یو ویری مچ. سر بلال کے 2 بھائی شہید ہوئے سر, شاید بہت سال والا واقعہ ہے, ایک سائز میں ہے ابھی آپ. جی اچھا سر, ہم 3 بھائی متاثر ہو گئے تو سر 2 کی ڈیتھ ہو گئی. میں ان سے سیویئر زیادہ انجرڈ تھا لیکن بس میں سروائیو کر گیا. تو 2 کے مطلب ایک گھر میں جو حالت, کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے کہ جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی, پھر گھر میں 2 کے جنازے گئے اور ایک میں ہاسپٹلائز رہا. لیکن سر بس وقت ہے, گزر جاتا ہے, اور یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کی سٹوری ہے. تو سر بہت اچھا لگا کہ اس موقع پہ آپ نے ہمیں سینے سے لگایا, اور سر انشاءاللہ کافی حد تک ہم آگے بڑھ چکے اور اس چیز سے نکل چکے, اور انشاءاللہ بحیثیت قوم اس سے جلد ہم نکل پائیں گے. بہت شکریہ. کوئی اور تو نہیں ہے؟ جی سر
ऑल्सो इंटीरियर मिनिस्टर ने इनवाइट किया। और सर मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए सर एक मेमोरेबल ओकेज़न है हम लोग के लिए, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया कि शोधा को इस तरह याद किए हुए। तो सर हम लोग के लिए बहुत बड़ी मेमोरी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और सर हामिद शकील का सर मैं बेटा हूँ। और सर इस तरह की जब महफिलों में बैठते हैं ऐसे लगता है कि कल ही वाक़या हुआ था, और वो मतलब हमें ऐसे लगता है वो कल ही ऑफिस के लिए निकले थे और ये वाक़या हुआ था। तो उनकी बस इस तरह सर महफिलों में बैठ के और बाकी सब शोधा के फैमिली से मिल के हमें उनके वर्ड्स याद आते हैं कि वो हमेशा बस यही कहते थे कि मेरी जो बुलेट प्रूफ है वो आयतल कुर्सी है, और हमारे अंदर वही वैल्यूज़ इंस्टिल करते थे कि आपने डरना नहीं है, आपकी जहाँ भी पोस्टिंग हो जाए, चमन हो जाए, पिशीन हो जाए, आप जो ये बैज है पुलिस का और जो पाकिस्तान का फ्लैग है, इसी के लिए हम सर्विस करते हैं। तो सर उनके वर्ड्स हमें आज तक याद हैं। और सर उस दिन के बाद से फैमिली जो है ना हम लोग की काफ़ी ब्रोकन है, लेकिन उन्हीं के सर कदमों में चढ़ के हमने कहा हम भी जितनी सर मुल्क की खिदमत कर सकते तो हम भी गवर्नमेंट सर्विस में चले आए। तो सर इट्स हाईली ऑनरेबल फॉर अस। और सर आपकी प्रेजेंस में ही सर अगर आप इजाज़त दें तो अभी तक जो शोधा की फैमिली है सर वो उस चीज़ में स्ट्रगल कर रही है कि सर जो इनिशियल पैकेज प्रॉमिस किया था उस दर सर आज तक हमें नहीं मिला। तो सर अगर ये मौका मिला आपसे बात करने का, आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। आपने मुझे मैसेज किया था सर मैसेज सर शायद किसी और के थ्रू आप तक पहुंचा हो डायरेक्ट तो कभी अच्छा, नहीं मुझे किया एक मैसेज आया है, आप उन्होंने सर। मुझे कहा कि मैं अहमद साहब का बेटा हूँ। किसको मैंने फ्लैट का इशू हल हो गया था दूसरा साल में। सर वो बेसिकली जो डीएसपी की पोजीशन वो भी promise होगा। की गई थी, इंशाल्लाह हम उसको भी सर प्रोसेस अगर आप काइंडली कर दें तो वी विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल। सर अच्छा, हम करंटली वो छोटा भाई है, जी सर वो छोटा भाई उसका मैसेज पर मुझे जी आया सर, है। ठीक है सर, उसको भी हम परसू कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है ना, इंशाल्लाह थैंक यू जो सर, हमसे हो सकेगा। हाईली ग्रेटफुल सर, थैंक यू सो मच। दावर सर मा फॉलो अप माता रख। Thanks. तो ये तमाम बातें दुरुस्त हैं। मैं सिर्फ तसलसल के साथ हम एक बात करते आ रहे हैं और मैं उसका आधा दोबारा आप लोगों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कर रहा हूँ। बड़ी कन्फ्यूजन है इस रियासत में, इस माशरे में। कोई लोग तालिबान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, कोई BLA के साथ करना चाहते हैं, कोई उनके साथ दोनों के साथ नहीं करना चाहते हैं, कोई एक के साथ करना चाहते हैं, किसी और के साथ नहीं करना चाहते हैं। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इस नुक्ते नज़र को अपने एंगल से वजाहत उसकी करूँगा कि हम मुसलसल, मैं, सरफराज और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस फ़िक्र को लेके चल रहे थे। हमारा अपना ईमान और अपना मानना है कि जो लेजिटिमेट मोनोपली है वायलेंस की, उसकी लेजिटिमेसी सिर्फ़ और सिर्फ रियासत को हासिल है। रियासत के अलावा नस्ल की बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे, फ़िरके की बुनियाद पे, सियासत की बुनियाद पे, गुर्बत की किसी भी बुनियाद पे न किसी फ़र्द को न किसी ग्रोह को वायलेंट होने का इख्तियार हासिल है। जब वो वायलेंस की तरफ जाता है वो बुनियादी तौर पे इलेजिटिमेट होता है। उसका कॉज हो सकता है, उसके पास दलीलें मौजूद हों, लेकिन उसका जो तरीक़ाकार है उसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। जब हम उस तरीक़ाकार को तस्लीम नहीं करते हैं, रियासत ने इसको वर्दी जो पहनाई हुई है, चाहे वो पुलिस की है, FC की है, फ़ौज की है, ये लेजिटिमाइज़ करता है कि वायलेंस की मैनेजमेंट इंटरनल ऑर्डर के तौर पे भी वो करेगा और अगर एक्सटर्नल एग्रेशन आएगी तब भी वो करेगा। क्या वो गिरोह जो इस दौरानिए में हमारे साथ मुठभेड़ में आ चुके हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हमारा मानना ये है कि इस इरादे को उनको बताना चाहिए। रियासत क्यों इसमें शौक दर शौक भागती हुई जा रही है? अगर उनका कोई ऐसा इरादा है कि वो चाहते हैं कि वो रुजू करें, वो ताइब हों, वो तौबा करें, तो सबसे पहले विदाउट एनी कंडीशन ऐसे लोगों के पाँव में आकर पड़ें। हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ और सबसे पहला हक इन लोगों का है। इनके पाँव पड़ें, इनसे भीख मांगे। इनको नुकसान दिया हुआ है।
हाँ, उसके बाद अगर रियासत इस मैग्निमिनिटी का मुजाहरा करना चाहती है, आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करना चाहती है, ये लोग इस आला ज़रफ़ी का एक बड़े कॉज के लिए मुजाहरा करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनको सिकंदर आज़म की तरह ट्रीट करते हुए 50,000 को इधर बिठाएं, 25,000 को उधर बिठाएं और ये कहें कि जनाब चलें अब आधी गलती हमारी थी, आधी गलती उनकी थी। मुकम्मल गलती उनकी है। मुकम्मल तौर पे रियासत इखलाकी तौर पे, शरई तौर पर, आइनी तौर पर दुरुस्त है, और अगर ये नहीं है तो फिर 100 साल नहीं 1000 साल भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जिसकी जो गलत फहमी है दूर कर ले वो। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो शुहदा गुज़रे हैं वो मज़बूत साहब के मालिक थे, जो इस वक्त हैं वो भी इंशाअल्लाह गुजारा करेंगे, और जो आने वाले होंगे वो उससे भी बेहतर होंगे। नो सरेंडर, नो रिट्रीट। द ओनली ऑप्शन लाइज विद दीज थग्स। और अगर उन्होंने भी सरेंडर करना है, अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा। किसी को कोई शौक नहीं है बातचीत का। मैं जी चूँकि मुज़ाकिरात की बात हुई तो मैं ख़ुद मुज़ाकिरात कर चुका हूँ, इसलिए आपकी इजाज़त से दो अल्फाज अज़र आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हम पे ऐसा वक्त आया था कि हमारे मलकन डिवीज़न को मुकम्मल तौर पे दहशतगर्दों ने कब्ज़े में कर रखा था। हमें मुज़ाकिरात करनी पड़ी, लेकिन वो मुज़ाकिरात इसलिए कामयाब हुए कि उस वक़्त दहशतगर्दों को लोग पूजा करते थे और उनको यानी बड़ी इज़्ज़त दिया करते थे, और अगर हमें मार देते थे तो हमें मुर्दार कहा जाता था और वो यानी मुक़द्दस थे। तो मुज़ाकिरात के नतीजे में एक बात सामने आई कि उन्होंने हमसे मुतालबा किया शरई निज़ाम अदल, तो हमने वो करके दिया। तो उसके बाद वो सरेंडर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि मलकन को कब्ज़े में कर रखा है तो सारे पाकिस्तान को इसी तरीके से कब्ज़े में कर रखेंगे। तो हमारे मुज़ाकिरात इसलिए कामयाब हुए कि वो बेनकाब हो गए। उनकी जो इरादे थे, लोग मोहब्बत करते थे, वो नफ़रत में बदल गई। और फिर हमने ऐसी यानी वहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने यानी कार्रवाई की, तो सवाल उठा कि आप कौन हमारा साथ देंगे, कौन ओनरशिप कबूल करेगा। तो शायद पाकिस्तान में वाहिद ANP थी जो आज भी सज़ा भुगत रही है कि हमने ओन किया, और हमारे 1000 के करीब शहदा अपने पार्टी के हैं, और वहीं पे हमने यानी झंडा भी लहराया। उन्होंने पाकिस्तान का झंडा स्कूलों से उतारा था, वो भी लहराया, और वहाँ पे अमन भी कायम किया। और आज लोग आप देख रहे, तो ये एक सक्सेसफुल स्टोरी है। लेकिन ये सच है कि जब तक दहशतगर्द असलहा नहीं रखते और वो सरेंडर नहीं होते तो फिर मुज़ाकिरात किस बात की। तो ये बात ठीक है, लेकिन चूँकि मुझ पे दोनों बातें गुजरी हैं तो मैंने इनसे शेयर करना चाहा। बड़ी मेहरबानी। जब कोलंबिया जैसी थकी हुई रियासत पाब्लो एस्कोबार के साथ नेगोशिएट कर रही थी और वो उसके सामने सरेंडर कर रहा था, तो उसमें भी कोलंबियन स्टेट ने उसको कहा कि आपको एक मिनिमम ऑफेंस एडमिट करने पड़ेगा जिसके लिए आपको कन्विक्ट करेंगे। ये वो वाहिद लोग हैं जो सैकड़ों हज़ारों लोगों के कातिल हैं, और हम उनको कोई उनके रोज़गार का बंदोबस्त कर रहे हैं, कोई किसी और चीज़ का। इस पागलपन की मुझे समझ में नहीं आ रही। तो ये बिल्कुल दुरुस्त अप्रोच नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में तमाम जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको बिल्कुल क्लैरिटी है। हम परसिस्टेंट होंगे, हम इंशाल्लाह कंसिस्टेंट होंगे। बाज़ औक़ात अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ आई है जिसने इस पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया है, उसको भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मिटिगेट किया जाएगा। और जो रियासत का एक आइनी किरदार है कि अपनी पॉपुलेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उसके साथ कमिटेड रहेंगे, और इंशाअल्लाह उसी के साथ रहते हुए अपनी जान भी देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। चलें।